for staying with us. We are back from the break. और आज ख्वाजा परवेज़ साहब की पहली बरसी भी है और वो उनका ताल्लुक़ जो है वो फ़िल्म से पाकिस्तान की जो म्यूज़िक हिस्ट्री है उसमें उनका बहुत सुनहरी हरूफ में उनका नाम लिखा जाएगा, बिकॉज़ उनके जो लिखे हुए गाने हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मैं 3 सफ़े भी कम हैं और सारे के सारे हिट गाने हैं उनके। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है, ये भी ख्वाजा साहब का है। सोने दी तवीतड़ी भी उनका है। भुल जान गया सब गम दुनिया दे, जिन्हों प्यार करा जे वो नाल होवे, ये भी ख्वाजा साहब का। और उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं चाहूँगा कि हम उनको वही खराज तहसीन पेश करें जो हम किसी आम लीडर या किसी और लोगों को करते हैं। तो एक दफ़ा उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाई जाएं। और इन तालियों की गूंज में हम उनके अहले खाना को ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसी शख्सियतों को हम भूला नहीं करते, वो हमारे अंदर ज़िंदा हैं, हमारे ख़्यालों में ज़िंदा हैं, हमारे दिल में ज़िंदा हैं, हमारे नगमों में ज़िंदा हैं, हमारे अल्फाज में ज़िंदा हैं। और इतना इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन, उसके अलावा बहुत वो एक्टिव रोल प्ले किया उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से अच्छा स्टैंड। और इस पर मज़ीद बात करेंगे। वापस आके पहले एक पैकेज देख लेते हैं जो हमने बनाया है, जो अफगान महाजिरीन के ऊपर है, जो पेशावर में जो उनका एक एरिया है, उस बस्ती को देखते हैं कि क्या है वो। हुकूमत पाकिस्तान ने जो महाजरीन के लिए 31 दिसंबर का जो डेडलाइन दिया, जो रजिस्टर महाजर है वो 31 दिसंबर के बाद भी वो भी गैर रजिस्टर हो जाए, तो ये अफगान महाजरीन के साथ बड़ी जाती है। क्योंकि एक आदमी जब 35 साल एक जगह में, एक इलाके में, एक मुल्क में गुजारे, तो उसको तो ये होना चाहिए कि उसको उस मुल्क का नेशनलिटी दी जाए। सब टोटल फैमिली है, 4 फैमिली है, अभी अफगानिस्तान जा रहे हैं। इन लोगों ने अभी ये सामान बांधा हुआ है और अभी तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे के बाद में अपने सामान लोड कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर, और ये इंशाल्लाह सुबह निकल जाएगा अफगानिस्तान से। हमारा दिल तो नहीं चाहता है कि मैं चला जाऊं, इसलिए कि यहाँ हमारा पैदाइश सब कुछ इधर हुए है ना, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत पसंद आता है। अगर सब लोग इधर से जा रहे हम जा रहे हैं, अगर सब लोग इधर से नहीं जा रहे हम को नहीं जा रहे। But it's the wish of government of Pakistan. If he want to go, then we will go, because we have no capability. ये इस वक्त हम वॉलंटरी रिपेट्रिएशन सेंटर चमकन्नी में हैं और यहाँ से तकरीबन पर डे के हिसाब से 50 to 60 फैमिलीज पर डे वापस रिपेट्रिएट होके जा रही हैं। कहती है कि पाकिस्तान में तो हमें किसी ने फोर्सफुली नहीं कहा कि यहाँ से आप लोग चले जाएं, लेकिन हम लोग भट्टे में काम करते हैं, तो जब मेरा मियाँ काम नहीं करता तो वो फिर पैसे नहीं आते, और वो भट्टे वाला जो है तो वो हमें घर नहीं देता। वॉलंटरी रिपेट्रिएशन फॉर्म इशू होता है, जिसकी बेस पे ये अफगानिस्तान में जाके अपने क्लोजेस्ट इनकैशमेंट सेंटर पे जाके वहाँ से ये अपना इनकैशमेंट ले लेते हैं, जो तकरीबन $150 पर पर्सन है, डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन इन देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। अफगानिस्तान में अभी कोई भी जाने के लिए तैयार क्यों नहीं, कि उसके पास वो किराया जो होता है वो किराया पूरा नहीं होता, तो वो घर कैसे बनाए, वो अपना रोजगार कैसे बनाए, तो उसकी वजह से वो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं फिलहाल। मेरी उम्मीद है कि वहाँ हालात अब कदरे बेहतर है और मैं वापस जाके एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूंगा। ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान वालों ने जो हमें POR दिया था ना, शनाख्ती कार्ड दिया था, ये अगर हमें मजीद 10 साल के लिए और दे दें तो हम कभी भी पाकिस्तान छोड़ के ना जाएं। तालिबान से भी डरता है और अंग्रेजों से भी डरता है। उधर जब हमारा सर का जो आमन नहीं है तो फिर क्या करेगा उधर हमने जाने का।
اگر سارے افغان مہاجرین جو پاکستان میں ہیں نا، یہ سارے افغان مہاجرین پاکستان چھوڑ کے اور افغانستان چلی جائے نا تو جنگ ختم. اگر دنیا چاہ رہے کہ یہ امن قائم ہو جائے وہ 1 مہینے کا کام ہے، مگر دنیا یا کوئی اور ایسے ممالک ہے کہ وہ افغانستان کے ہم منظر نہیں لانا چاہتا ہے. مثال ایک آدمی قتل کر رہے ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ قتل کیوں کر رہا ہوں. جو مر رہا ہے وہ مقتول کو بھی پتہ نہیں کہ میں کس جرم پہ مر رہا ہوں. قاتل مقتول دونوں کو پتہ نہیں کہ میں کس جرم پہ مار رہا ہوں، کس جرم پہ وہ کہہ رہے کہ میں کس جرم پہ مر رہا ہوں. جی آپ نے یہ ڈاکیومنٹری دیکھی اور میں ضرور اپنی ریسرچ ٹیم اور ان کو داد دینا چاہوں گا بیکاز اتنی اچھی ڈاکیومنٹری انہوں نے بنائی ہے. مسٹ کلاپ دیکھا ہوگا کس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان چھوڑ کے جانے نہیں چاہتے. تو وہ کنٹریز جو کہ پاکستان کو جیسے آپ نے بولا کہ جنگجو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیررسٹ ہیں، ان کو آ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے مہمان نواز ہیں، کیونکہ خود ان کا شمار تو پہلی 10 ممالک میں سے بھی نہیں ہوتا جنہوں نے پناہ گزینوں کو جگہ دی. بڑی اچھی آپ نے بات کی اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں ابھی جو آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی اس میں ابھی سکسیس سٹوریز جو ہیں جو یہاں پہ آئے اور انہوں نے بہت نام کمایا، بہت پیسہ کمایا، بہت کاروبار ان کا بہت اچھا گیا. میرے خیال میں یہ ٹائم ہے کہ وہ اپنے افغان بھائیوں کے لیے آئیں، آگے بڑھیں اور ان کے ساتھ ان کی یہ ہیلپ آؤٹ کریں ان کو. یہ جو ایک سچویشن چل رہی، مجھے اس کے جو مناظر تھے وہ دیکھ کے لگا کہ اتنی کمفرٹیبل زندگی نہیں ہے وہاں پہ. تو میرے خیال میں وہاں پہ جو کنسٹرکشن ہے یا ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر بھی ان کو اپنے بھائی چارے میں اور اپنے پیار میں آ کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ. ہاں صاحب بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے نام ہیں جنہوں نے بہت کمایا بھی ہے یہاں پہ آ کے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے افغان جو بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا ٹرانسپورٹ سسٹم کریں. یہ مطلب $150 ملتا ہے ان کو واپس جانے کا، تو ایسا کوئی سسٹم وہاں کوئی کاروبار وغیرہ ہو، وہاں کوئی سیٹ اپ ہو تو یہ لوگ یہاں سے ہم لوگ جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں بھی کاروبار نہیں، بزنس وغیرہ جو ہے نا یہاں بنایا ہوا ہے، سب کچھ یہاں بنایا ہوا ہے. یہاں کو اجاڑ کر وہاں جانے کے لیے پھر 10-15 سال وہاں لگیں گے ہم لوگوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ جائیں، لیکن اس جانے میں جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے پاکستان میں، جن افغان بھائیوں نے، وہ تھوڑی ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی مدد کریں اپنے افغان بھائیوں کی اور تھوڑا ان کو وسائل. کیونکہ یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی جو فلم آپ نے دیکھی اس میں وہاں کوئی ایز سچ کوئی ہاسپٹل یا کنسٹرکشن یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ہاں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنا ہیلپ آؤٹ اب آگے نکل کے آگے بڑھ کے ان کی ہیلپ کرنا چاہیے ہمیں. وہ ہمارے اپنے علاقے کے ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کی تھوڑی مدد کرنی چاہیے. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں. اور ویسے میرے خیال میں کاروبار کی کافی اچھی سچویشن ہے اب، بیکاز کافی پاکستانی جو ہیں وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں کابل میں. ابھی پچھلے دنوں مجھے کوئی ایک آدمی ملا تھا جو انڈوں کا کاروبار کر رہا ہے. بہت انڈے اور یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں یہ بہت ٹریڈ کھل گئی ہے اور کافی کاروبار کابل میں کھل گیا ہے. کافی چیزیں یہاں سے جاتے ہیں جو ہوں گے وہاں پہ نہیں ہیں اور وہ اچھے پروفٹ بکتے ہیں اور بہت زبردست. وہاں پہ جو نا کئی کارخانے کھلے ہوئے ہیں کاروبار کی نسبت سے، بڑا زبردست ابھی سسٹم جا رہا ہے. مگر وہاں کوئی اس طرح اگر غریب طبقے کے لوگ جائیں نا تو ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے. ہاں لیکن میں کہتا ہوں اس مشکل میں وہ افغان بھائی سامنے آئے جس نے یہاں کمایا ہے اور وہ ان کی مدد کرے تھوڑی، تاکہ وہ ان کے جانے میں ہو جائے نا تو پھر بہت اچھا ہے. کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں آپس میں جو سلوک ہم ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، جو جس طرح ہمیں پاکستان میں اتنا پیار محبت ملا ہوا ہے نا، اسی حساب سے جو ہے نا وہاں پہ مل جائے. اپنے بہنوں بھائیوں کو بھی ہم پیار اتنا ہی دیں جہاں ہاسپٹلز ہوں، بچوں کے لیے اسکول ہوں، ان آبادیوں میں اسکول ہوں. سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ پاکستان میں ہم بہت زیادہ پیار محبت ملا ہوا ہے، کیا بھی دل نہیں کرتا جانے کو. ہاں نہیں بڑی اچھی بات ہے. ہم آپ کو کہہ بھی نہیں رہے کہ آپ مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں. جس طرح ایران میں 15 لاکھ افغان مہاجرین ہیں، 17 سے 15 لاکھ افغان مہاجرین، لیکن وہ پراپر ٹیکس دیتے ہیں، پراپر ہر چیز کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا حصہ بن گئے. گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے نا. ہمارے گورنمنٹ اگر اس طرح سسٹم پہلے سے بنا لیتا نا تو بنی آسانی ہو جاتی ہے. ہمارا سسٹم تو انہوں نے تو بنایا ہوا ہے. کافی لوگ رہ رہے ہیں، کافی لوگ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں اور 56 لاکھ ایک عام رائے ہے. لے کے جا رہے ابھی کہہ رہے پاکستان میں جتنے لوگ ہیں نا وہ چلے جائیں. ابھی وہ جانے کی بندوبست کر رہے ہیں، ابھی کئی لوگ نہیں کر رہے ہیں. ولی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہتا ہوں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کابل میں اچک کاروبار اچھا جا رہا ہے، صرف لائٹ کی وجہ سے بس کاروبار نہیں چل رہا وہاں پہ. کاروبار نہیں چل رہا؟ ہاں جی اس کی وجہ سے، لائٹ کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے. لائٹ کی وجہ سے؟ ہاں جی لائٹ کی وجہ سے. لائٹ آ جائے نا، لائٹ کی وجہ سے ہمارا نہیں چل رہا.
لڑائی کی وجہ سے؟ لائٹ کی وجہ سے، کیونکہ کاروبار میں لائٹ نہیں ہے بالکل نا، اس لیے. اچھا لائٹ کابل میں لائٹ آ رہی ہے، صحیح کاروبار اچھا جا رہا ہے وہاں پہ. پنجاب میں رہنے سے بھی لائٹ کو لائٹ تو یہاں پہ بھی نہیں ہے، لائٹ یہاں کم جا رہی ہے نا، وہاں پہ کوئی ہے نہیں وہاں پہ. اچھا اگر آپ لوگ واپس چلیں گے تو آپ کو پاکستان کی کون سی چیز سب سے زیادہ یاد آئے گی؟ کہ آپ سر یہی یاد ہے کہ لائٹ شوٹنگ. ہاں جی یہی بات ہے، یہی یاد ہے کہ لائٹ شوٹنگ روز جاتی ہے، گھنٹے کے اوپر جا رہی ہے، گھنٹے کے آ رہی ہے، لائٹ آ رہی ہے. جو اس میں سکسیس سٹوریز ہیں، جو ہمارے افغان مہاجرین جنہوں نے یہاں پہ بہت نام کمایا ہے، بڑے بڑے سینٹرز ہیں، بہت بڑا کپڑے کا کاروبار ہے، بہت بڑے مطلب ہماری عورتوں کا جو 80% پیسہ ہے وہ ادھر جا رہا ہے، تو وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر تھوڑا سا ہم کنٹریبیوٹ کریں. خاص صاحب مطلب آپ سے پیسے نکلوانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور آپ لوگوں سے بھی پیسے نکالنا آسان کام نہیں ہے بھائی. آپ بھی کاروبار کرتے ہیں. آپ کبھی مجھے میری وائف کے ساتھ شاپنگ کرتے دیکھیے گا اسی سینٹر میں جہاں میں کپڑا خریدتا ہوں، تو آپ کو لگے گا کتنا آسان ہے میرے لیے پیسہ نکالنا. اسی حساب سے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے کرائے کتنے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. بریک میں کچھ اس طریقے کی جیسے کچھ بات کر رہے تھے؟ نہیں نہیں، لیکن بڑی اچھی بات ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایران میں بھی بڑی اچھی مثال انہوں نے قائم کی کہ وہ ان کا جو شانہ بشانہ حصہ بن گئے ایرانیوں کا. تو اس سے ہوا یہ کہ ان کو وہ رسپیکٹ اور وہ رائٹس ملنا شروع ہو گئے، جس سے انہوں نے ایران کی جو نا وہاں پہ جو چیزیں ملتے ہیں ہمیں، جس طرح کمبل ہو گئے، جس طرح کولر ہو گئے، کافی چیزیں ایران کے ہمیں سستے ملتے ہیں. اب 2600 روپے میں جو نا کمبل ملتا ہے وہ لاہور شہر میں یہ میں پوچھنا چاہوں گا. کئی چیزیں وہاں سستے ہوتے ہیں. جو نیشنل دی استری ہے یہ 1000 روپے سے شروع ہوتی ہے، 200 میں آپ دے دیتے ہیں. وہ چیزیں تو ہیں مگر وہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا ہاں، جس طرح لوگ ہو نا اسی حساب سے پھر اسی طرح کاروبار ہوتا ہے، اسی حساب سے کرتا ہے. اور یہ جو مطلب کئی وہ گاؤں والے سسٹم میں جو ایک دن کے کاروبار کرتا ہوں وہ فراڈ کر کے نکالنے والا وہ کام کرو. اچھا اگر ریگولر آدمی ہو نا وہ اس طرح کام نہیں کرتا، وہ گارنٹی سے دیتے. اچھا آپ کے جو اپنے فیصلے ویسلے ہوتے ہیں، اس کا کوئی لڑائی وڑائی جو ہوتی ہے، اس کا کوئی جرگہ آپ کا اپنا یہاں پہ ہے، یہ جو فیصلے کرتا ہے، یا حکومت پاکستان میں جتنے بھی وہ سارا جرگہ کرتا ہے؟ اچھا جرگہ سسٹم ہوتا ہے. ادھر بھی جرگہ ہے جہاں پہ جہاں ابھی جس کی یہاں نہیں جرگے والا سسٹم یہاں نہیں ہے کوئی. یہاں نہیں ہے. ہم لوگ رہتے ہیں دور دور رہتے ہیں، 2 گھر ادھر ہے، 3 گھر ادھر ہے، اس طرح کہیں دور دور گھر ہے. جہاں تک کاروبار ہو کسی کا وہاں ہمارے رہائش ہوتا ہے. ایک عام ایک الزام لگتا ہے یہ بھی کہ اسلحہ بہت ہے وہاں پہ، اسلحہ بہت فراوانی ہے، کیا ایسا ہے؟ بہت نہیں ہے اسلحہ. آپ کے شہروں میں دیکھ لو کہیں بھی اسلحہ، یہ گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ اسلحہ کہیں بھی کم نہیں. گورنمنٹ کے پاس تو اتنا نہیں جتنا لوگوں کے پاس ہے. میرا مطلب ہے کہاں دیکھو کہاں کم ہے. مطلب ایسا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں، میں گیا نہیں وہاں پہ، میں صرف پوچھ رہا ہوں. یہ تو ہوتا طالبان کے پاس ہوتا ہے یا امریکن کے پاس ہوتا ہے، عام آدمی کے پاس نہیں ہوتا. عام آدمی کے پاس وہ تو معصوم بچے ہیں، اگر وہ اپنے کاروبار کرے یا پھر اسلحہ پھرتا رہے. ہاں بڑی اچھی انہوں نے کہا کہ کاروبار کریں گے، اسلحہ اور اسلحے کا بھی کاروبار ہے. ہاں اسلحہ جو آدمی اسلحے کا وہ کرتے ہیں وہ اسلحہ پھر وہ کاروبار تو نہیں کر سکتے. ہاں صحیح بات ہے، لیکن اسلحے کا بھی کاروبار 5 انگلی جیسے نہیں ہے. اچھی بات ہے. اور اب تو بڑی اچھی ہے، اب نیٹو فورسز کا یہ روٹ بھی کھل رہا ہے. اب 2014 میں انہوں نے چلے جانا ہے، کہہ رہے ہیں اوباما صاحب کہ جی 2014 میں ہم وہاں سے نکل جائیں گے. وہ تو عید بنی ہوئی ہے پاکستان کے، جو نیٹو کی گاڑی شروع ہو جاتی ہے وہ کئی لوگ آ جاتے ہیں اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کوئی کھانے پینے کو. آپ کا کیا اس پہ آپ کا کیا خیال ہے، کھلنا چاہیے اس کو یا نہیں؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کاروباری آدمی کو کوئی فائدہ نہیں، جو لفنگے آدمی ہوں جہاں کھانے بنے ہوں نہ ملتا ہو ان لوگوں کے لیے فائدہ ہے. جانے کا راستہ تو کھلا تھا، آنے کا راستہ بھی کھلا ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں تاکہ وہ نکل بھی سکے وہاں سے، تاکہ آپ اپنے ملک میں واپس جا کے اس کی ترقی کے اوپر کام ہو سکے. وہاں کی جو گورنمنٹ ہے آپ اس پہ آپ کو پسند ہے؟ کرزئی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ وہاں مختلف گورنمنٹ ہے. ابھی جو نا طالبان کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ ہے، تو امریکہ کہہ رہے ہیں وہ ہماری گورنمنٹ ہے. کس کی بات مان؟ اچھا بٹا ہوا ہے صاحب. ہاں تو ہم لوگوں کو دونوں طرف سے ہمیں کاٹ رہی کہ کس کی بات مان لیں، طالبان کی مان لیں یا پھر امریکہ کی مان لیں. ہاں نہیں بڑی اچھی ہم دونوں طرف سے بچے میں بس دعا کرو کہ جنگ ختم ہو جائے، ہمارے ملک میں امن ہو جائے. آپ بھی دعا کریں کہ ہمارے ملک میں بھی امن ہو جائے انشاءاللہ. یہاں تو ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں آپ لوگ دونوں، ہم ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے ہمیں. ہمارے میں بھی آپ لوگ ماشاءاللہ پھر بھی سکون سے، ہم لوگوں کو تو بالکل. ہاں نہیں سکون آپ بہتر ہو ہم سے. نہیں انشاءاللہ نہیں، ہم سب برابر ہیں. ٹھیک ہے. اور امن و امان تو یہ کہ ہم یہاں برابر ہیں آپ کے ساتھ. نہیں ابھی اگر آپ تھوڑا سا وہاں پہ جائیں، کراچی میں بھی بہت حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مظاہرے ہو رہے ہیں پنجاب میں بھی، لوڈ شیڈنگ کے اوپر اور فلاں کے اوپر، تو حالات اور بم دھماکے اور یہ جو سب چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ کی مہربانی. لاہور کے شہر جو ہے نا بالکل سکون سے، اللہ سکون سے رہے، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی. لاہور میں جو ہے نا بہت پیار ملا. بہت پیار ملا. ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، اور آتے ہیں بریک کے بعد اور کچھ باتیں اور کرتے ہیں. سی یو آفٹر بریک.
Thank you for staying with us. We are back from the break. और हमारे साथ सामिया हैं और आज आपने भी वाइट पहना है और दोनों तरफ है सफेद बराबर लगा हुआ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप वाइट में भी बड़ी अच्छी लगती है। वैसे कलर्स वहाँ क्यों बैठे हैं? हाँ, हमारे दरमियान एक हरा रंग है, तो मैं अभी ये कह आज हम पेट्रियोटिक हुए हैं, पेट्रियोटिक हुए हैं क्योंकि सफेद और हरा और एक सितारा बीच में अगर बैठ जाए, स्टार हो जाए तो स्टार आप हैं, स्टार निकल के कुर्सी पे बैठ गए। तो वो अभी हम आप चाहता हूँ कि कुछ बात करने से पहले मैं आपकी वो प्रेडिक्शन जो गिलानी साहब के बारे में आपने की थी, खैर आप गिलानी ही कहना चाहिए, और जो प्रेडिक्शन आपने की थी वो मैं एक दफा चलाना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ कि सामिया ने क्या कहा था। ये अभी आजकल जो बड़ा टेंशन क्रिएट हुआ है, ये जो चीफ जस्टिस और ये जो सारा उस पे आपका कोई जायचा? बहुत सैड सिचुएशन है। देखिए इफ्तिखार जो है, अरसलान इफ्तिखार, इस अभी आप कुछ अगले दिन देखिए एक और नया धमाका आने वाला है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इससे बड़ा धमाका आने वाला है और अक्टूबर तक बल्कि सितंबर तक बहुत सारी चीजें जो है ना ऊपर नीचे होंगी, जो एक सैडनेस और आवाम में एक डिसअपॉइंटमेंट आ गई है कि अब एतबार किसको किया जाए, ये सारी चीजें जो हैं वो एक समझ में भी आती थी, नजर भी आती थी और इन्फॉर्म भी किया था कि अभी हमें बहुत हिम्मत और सब्र से चलना है। साल के शुरू में कहा जाता है कि सितंबर। आपने देखा सामने ने पहले ही बता दिया था कि गिलानी साहब जो, फिर मैं साहब को जा रहा हूँ, गिलानी जो हैं वो वापस चले गए हैं और उनका झंडा उतार लिया गया है और झंडा ले लिया गया है और वैसे उनको गाड़ी दे के भेज दिया गया है। और अब मुझे लग रहा है कि अब आपसे मैं पीरी मुरीदी के चक्कर में आ जाऊँ आपसे, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ी आपकी जो और सुना आपको बीबीएम पे भी मैसेजेस आ रहे हैं पीएम की तरफ से कि मेरा अगला फ्यूचर बताइए कि मैं किधर जा कर सकता हूँ। आपने तो उस दिन नहीं बताया था अवार्ड्स में आपने उनको बता दिया था कि आप आखिरी अवार्ड है आपका? उस दिन भी आपको वजाहत की थी कि मैं बहुत सारे फासले पे बैठी। अच्छा, बहुत फासले पे थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त आपका जो जायचा है वो क्या कह रहा है कि मुझे जो मेरा भोला है वो ये कहता है कि फीमेल कोई नजर आ रही हैं, कोई भी हो सकती है, FM फीमेल कोई ऐसी हो सकती हैं। चांसेस जो कल आपके उधर मैं जियो न्यूज़ की कल बीपर पे भी जब थी तो मैंने उनसे जो 3 नाम दिए गए थे उनमें तो चौधरी अहमद मुख्तार का पलड़ा भारी जा रहा था, लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं जरदारी साहब को एक आदत है सरप्राइजेस देने की, तो फीमेल खातून जो फीमेल के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और जो है, लेकिन वो भी चंद दिनों का वजीर आजम आएगा। इस मुल्क में बहुत रैपिड, ये मैंने साल के शुरू में शान कहा था कि बहुत रैपिड चेंजेस आएंगे। मेरा जो सोर्स है, मेरा जो भोला है वो ये कहता है कि फहमीदा मिर्जा जो है वो बनेंगी। आपका भोला काफी हद तक जो है वो क्लोज है, उसके जो है वो भोला पास ही है, भोला पास है, पास ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी बस चंद दिनों का एक टैग आना है और उसके बाद जो है वो एक नया, फिर आप एक मंजर देखेंगे इस मुल्क में अब बहुत। और ये पहला झोंका समझिए, ये जो ये फैसला आया, आंधी का पहला झोंका, ये पहला झोंका, और अगर ये ना आता तो बड़ी मायूसी फैलती जा रही थी, क्योंकि फिर नक्शा बदलने का, क्योंकि मेरे पास तो साइंस है, मेरे पास कोई भोला नहीं ना कोई चिड़िया है, मेरे पास सिर्फ साइंस है सितारों की। और उस पर मैंने जब साल के शुरू के फोरबोर्ड्स आपके चैनल पे दिए थे, मैंने कहा था कि एक शाह महमूद कुरैशी और एक वजीर आजम गिलानी का नाम लेके मैंने स्पेशल टारगेटेड नाम लिए थे कि एक कोई अकाउंटेबिलिटी में फंसेंगे और शाह महमूद का भी टफ टाइम शुरू होगा। होना है अभी शुरू, वो तो रेमंड डेविस पे बेचारे रगड़े में आ गए थे ना, वो तो फारिग हो गए थे। तो आपका क्या ख्याल है, ये इस साल इलेक्शन साल नजर आता है आपको? इलेक्शन समहाउ अगर मुझसे आप सितारों से पूछेंगे तो अभी चेंजेस होंगी, लेकिन कुछ ऐसा सेटअप बन सकता है। मैं अब फंस भी सकती हूँ ऐसी बातें कहते हुए। आप बिल्कुल नहीं फंसेंगी, आप कहाँ फंसती हैं? आप तो फंसेंगी नहीं। पीपल्स पार्टी तो टेन्योर पूरा करेगी 5 साल का। ये टेन्योर जो है अभी भी खतरे में है। ये टेन्योर खतरे में है। मैं ये तो पूछूंगा ही नहीं आपसे कि अगले वजीर आजम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि 244 दिन अभी भी खतरे में है। एक इंटरिम सेटअप बनाया जाएगा सबकी मर्जी से, जो कि जो सियासी तब्दीलियां जो कि अब बेहतर, लेकिन यहाँ से एक बात कह दूं, अब नजर आता है कि अब मुल्क संभल जाएगा, अब मुल्क समझ जाएगा इंशाल्लाह। और इस मुल्क में बहुत अच्छी तब्दीलियां आएंगी। मैं हमेशा से एक बात कहा करती थी, लेकिन यहाँ से उसकी चेंजेस बननी थी। इस खबर के बारे में साहब का कुछ आप कोई नजर आता है आपको? कोई ये वैसी कहानी हो जाएगी जैसे फहमीदा के जो हस्बैंड का नाम है जुल्फिकार मिर्जा, उस वक्त भी मुझे प्रोग्राम से पूछा गया कि लगता है वो कोई बड़ी चीज बन जाएगी। मैं कहा जी कोई बड़ी चीज नहीं बनेंगे, चंद दिनों के बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी, खुश हो जाएगी। और वो वाकई इसी तरह ये कहानी भी आप आगे, ये नाम शायद सुने भी ना जिंदगी में आने वाले वक्तों में, जो भी आप हमारे ऊपर एक स्ट्रेस सवाल तो है कि जो लोग मुल्क को तोड़ते हैं, मुल्क का जो निजाम खराब करते हैं,
آپ دیکھیے نا جو میں اشان جو دکھ کی بات ہے کہ وزیر اعظم گیلانی کو ایک کریڈٹ میں دینا چاہوں گی, بہت ان کی سیاسی مجھے دے لینے دیجیے, اچھا کریڈٹ دے لینے. آپ سوچیے کہ ان سالوں میں ہر چیز پٹری سے اتر گئی, عوام پٹری سے اتر گئی, ریلوے ٹرین پہ سے جو ٹرینز ہیں وہ پٹریوں سے غائب ہو گئی, نہیں اتری تو جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دی انہوں نے. ایسی ڈیموکریسی کو ہم نے کیا کرنا ہے جن گھروں میں نہ لائٹ ہے نہ گیس ہے, بحران ایسا شدید ہو گیا ہے, اس ڈیموکریسی کا مجھے ہمیں کیا فائدہ, ہمیں کوئی فائدہ نہیں, ہمیں کوئی, وہ تو امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں پاکستان میں کوئی جمہوریت ہو نہ ہو, ڈیموکریسی نے اٹھا کے بالکل ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. وی ہیو ڈیموکریسی بیسیکلی. اچھا جو آپ کا بھی کہنے کا مطلب ہے کہ گیلانی صاحب کا جانا بڑا لکی ثابت ہوگا. اور سب سے پہلے آپ کے جو صحافی ہیں سلیم صافی, میں نے انہیں ابھی آف ایئر بھی کہا ہے کہ میں ہیٹس آف کرتی ہوں, انہوں نے اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ لندن جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اس فیصلے کے بعد سے سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. بڑی اچھی بات ہے, سلیم صاحب کے لیے تالیاں ہو جائیں. کریڈٹ دینا چاہیے اور بڑا اس کو بھی بہت دل خوش ہوا تھا ان کے اس فیصلے سے, اور ابھی میں ان کو مبارکباد دے کے آئی ہوں. اب آپ کو عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں کہیں اپنے ذائچوں میں؟ 2014 والا سال جو ہے نا وہ عمران کا ایک پاور کا سال بنتا ہے. اچھا 2014 جو ہے وہ ایک پاور کا سال ہے, اور 2013 جون کے بعد سے جو ہے وہ سب سے پہلی جو خوشخبری عوام کے لیے بننی تھی کہ آپ کا عدلیہ پہ اعتبار واپس بحال ہو, ٹھیک ہے. اور مطلب یہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ فیصلہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن آنے والے ملک میں جب ہم اس کو سال کے شروع میں دیکھتے تھے ساری چیزوں کو, تو اس فیصلے کا ہونا ضروری تھا ایک نئی بگننگ کے لیے. یہاں سے اس ملک کی ہسٹری اب بدلے گی, اور انشاءاللہ اب ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ سارے آپ کے خواب پورے ہوں گے, اس ملک میں روزگار بھی آئے گا, اس ملک میں باہر سے, میں سپنے نہیں دکھا رہی, باہر سے لوگ بھی پڑھنے آئیں گے. اس ملک کا نقشہ اب 2013 جون سے بدلنا شروع ہوگا. اور یہ سال کے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں بہت ہمت سے کام لینا ہے سپٹمبر اور اکتوبر تک کہ بہت ٹف حالات آئیں گے, بہت سیاسی کرائسس آئے گا, بہت تیزی سے. اور جو میاں صاحب کا آپ نے کل, میاں صاحب کا کیا خیال ہے آپ کو کہیں ستاروں میں ان کا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کو بڑی پاور میں آئندہ آنے والے سسٹم میں ابھی نہیں لگتا, نہیں نظر آ رہی آپ. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ملک ایک سیٹ اپ بنے گا. اور ایک دفعہ ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میں بریکنگ نیوز بھی دے رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دو بڑی وہ بڑی تو بھی ہم نہیں کہتے پی ٹی آئی کو, اور میں بھی یہ مل کے کام کریں آنے والے وقتوں میں, کیونکہ کوئی بڑی پارٹی کا آگے آنے والے وقتوں میں رول نظر نہیں آتا. اچھا ویسے جیسے ابھی سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, جیسے ابھی آپ نے بات کی خاتون وزیر اعظم کی, تو کچھ یہ بھی کنٹروورسی کی کہ اگر اب کوئی خاتون وزیر اعظم آئیں گی تو پھر وہ دوسرے نمبر پہ ہو جائیں گے, اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بے نظیر صرف ایک ہی خاتون پرائم منسٹر پاکستان کی رہیں, تو یہ کوشش تھی کہ کوئی خاتون پرائم منسٹر نہ آئے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ان کی سوچ بیہائنڈ کیا ہے. ہاں لیکن میرے خیال میں اس کارڈ کو وہ کھیلیں گے ضرور, بیکاز ابھی مخدوم شہاب الدین کا نام بہت آ رہا تھا, لیکن اچانک ان کی شیروانی ان سے واپس لے لی گئی, اور میرے خیال میں اب شیروانی کا سیزن نہیں رہا ہے, تو شاید کوئی اس طرح چانسز. مخدوم شہاب الدین کی تو وہ جو ان کی تو ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ بھی میرے پاس ہے, اور چانسز جو ہیں کل کے 3 ناموں میں تو ان کا پلڑا بھاری جا رہا تھا, چودھری احمد مختار کا جا رہا تھا, لیکن ان پہ بھی ریزرویشنز آ گئے. اب جو چانسز ستارہ تو چودھری صاحب نے پکڑ لیا نا, اب جو چانسز بن رہے ہیں وہ بنیں گے جی. یہ لیکن زرداری صاحب کو سرپرائزز دینے کی عادت ہے. آپ کو بی بی ایم پہ کیا کہا پی ایم نے؟ بی بی ایم پی ایم کیا کہا؟ مجھے تو پی ایم کا کوئی بی بی نہیں, مطلب بی بی ایم آپ نے پڑھا ان کا؟ میرے پاس تو کوئی بی بی نہیں, پی ایم جو تھے ایکس نہیں, میرے پاس بی بی پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں تو آپ کو بتایا تھا کہ کسی نے ان کی تصویر لگائی ہوئی تھی. اچھا, تو آپ نے کیا کہا اس پہ؟ میں نے چند گھنٹے پہلے کہا کہ اس تصویر کو اتار دیں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, اور 1 گھنٹے کے بعد یہ خبر آ گئی, ہی از نو مور. بڑی بری بات ان دا پالیٹکس پلیز. لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ جو ہیں ہمیں گاہے بگاہے اس بارے میں بتاتی رہتی ہیں کہ اب یہ نشیب و فراز سے گزرنا ہے انہوں نے, اور اس سے پیپلز پارٹی آپ کو کوئی نظر آتی ہے آگے اگلے؟ پیپلز پارٹی جو ہے نا, حالانکہ بیچ میں خبریں آنی شروع ہو گئی اگلے 5 سال بھی ان کا, میں نے کہا شاید اللہ میاں اوپر سے ستاروں کو الٹا چلا رہے ہیں, یا میں غلط ریڈ کر رہی ہوں, لیکن اب میں ایسے لگتا ہے کہ میں وہ سوکھ سے کہہ سکتی ہوں کہ اب پیپلز پارٹی دوبارہ جو ہے نا اس پاور میں نہیں آئے گی. تو یہ تو ایک عجیب, مطلب یہ ستارے کہہ رہے ہیں, میری کوئی نہیں obviously ہم آپ کے تو کچھ کہتے ہیں, میں کسی کو نہیں جانتی. میرا بولا ہے آپ کے ستارے ہیں, کسی کی چڑیا ہے, میرے پاس صرف ستارے ہیں. دیکھیں میں, اور میں 1.5-2 سال سے صرف ستاروں سے پیش گوئی ہوں. نہیں, بڑی اچھی بات ہے, میں بھی ستارہ ہوں اور میں بھی پیشن گوئی چاہ رہا ہوں. آپ تو ستارے ہیں, پر آپ چھوٹے موٹوں کو پسند. بڑی اچھی آپ نے باتیں کی, لیکن ایک ٹپ ہے مدیہ کے پاس, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ٹپ ہے. اور اگر آج شان میری آج کی ٹپ خراب نہ کرے تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں وائٹل پیو زندگی جیو ٹپ کی جانب.
गर्मियों का एक वंडर फ्रूट है फालसा। फालसे का अगर आप जूस पिएं तो ये आपकी स्टमक इन्फ्लेमेशन है, आपकी स्किन पे जो ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ हीट की वजह से, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की वजह से आपकी स्किन पे जो प्रॉब्लम हो जाती है, इसको कवर कर सकती है। स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसका खट्टा मीठा जो जूस है ये हैरानकुन तौर पे आपके अगर गला खराब हो या आपका सॉर थ्रोट हो तो इसको जो है इस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है, लेकिन इसको खाने के साथ नहीं बड़ी अच्छी टिप। लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो ये ना पिएं क्योंकि वो इनका आखिरी जूस होगा, क्योंकि उसमें फालसे में नमक ज्यादा होता है और ये ना हो कि वो अपने पे डिपेंड करता है। एक हाथ में फालसे का जूस हो और एक हाथ में 1122 को कॉल कर लें ताकि वो शॉपर आपसे आके छीन लें। लेकिन 7 मिनट में वो पहुंच जाएगा। लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं उनके लिए बेहतरीन चीज है फालसा, और फालसा जो है वो बेहतरीन चीज है। तो एक अब आपने मैंने खराब तो नहीं की, मैं सिर्फ उनको जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो फालसा पी के उनकी जो डेडलाइन है वो 1 किलोमीटर है, उसके बाद वो फट जाएंगे। कोशिश ये करें कि नमक से दूर रहें। फालसा अगर पीना है तो उसमें पानी ज्यादा रखें इस्तेमाल में, और काला नमक ना डालें, नमक काला ना डालें क्योंकि मदिया को काला नमक बहुत पसंद है। एक ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन फालसा पी रहा है।